اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کو بھی یہ شبہ پیدا ہوا ہے، اور اسی لیے میں یہ وضو کے بارے میں پاؤں دھونے کے مسئلے پر جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کے اندر جو قرأت ہے نا، قرآن کے اندر جو لکھی ہوئی قرأت ہے، یعنی قرأت مکتوبہ، تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو وجوہ حکم ہے، اور یہاں پر کیا ہے ارجو لکم، تو یہ جو زبر ہے نا، یہ دلیل ہے کہ یہ جو حکم ہے وہ وجوہ کے ساتھ ہے، برؤوسکم کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی کوئی تعویل صحیح یہ نہیں کر سکتا کہ پاؤں کو نہ دھویا جائے۔ ہاں، ایک قرأت اور ہے جو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی لیکن احادیث سے ثابت ہے۔ تو قرأت دو طرح کی ہیں، اب جن کو نہیں معلوم ہے نا، وہاں پر یہاں پر ارجو لکم ہوگا، تو یہ جو با کے نیچے زیر ہے نا، اس کا اثر اس پر آتا ہے۔ تو اس قرأت سے ایک معنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاؤں کا حکم جو ہے مسح کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں، برؤوسکم، یہ زیر ہے اور یہاں پر زبر ہے، اگر یہاں زیر ہو تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ پھر دیکھ لیجئے، یہاں اگر زیر ہو تو مسئلہ وہ پیدا ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ جر جوار کا بھی ایک قاعدہ ہے اور وہ استعمال ہوا ہے، لیکن جب یہ آیت قرآن کے متن میں موجود ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ جو قرأت ہے، یعنی ویریس ریڈنگ یا پلورلٹی آف ریڈنگز کا مسئلہ جو قرآن میں ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں جر جوار لینا لازم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بالفرض محال معاذ اللہ یہ آیت ہوتی ہی نہیں، پھر وہ کہتے کہ بھائی جر جوار کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو بھی یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا جہلمی صاحب کا سن کے کہ بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کا صرف مسح کیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کا جو قائل ہیں ان کے دلیل جو ہے اس پہ زیادہ وزن جا رہا ہے، 100% نہیں تو 60%۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہاں پر یہ زبر ہے، اور وہ وہاں اگر زیر لیا جائے تو یہ زبر اس زیر کو جر جوار پر محمول کرنے کی دلیل ہوگا۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پھر میں قرأت کے تعدد کے اوپر بحث کروں گا، ٹھیک ہے، کہ قرأت کی مختلف بعض دفعہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے قرآن کے اندر مگر ایک اور قرأت ہوتی ہے۔ اس کی میں کئی مثالیں ہو سکتا ہے کہ پیش کروں، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تحریف ہو گئی ہے۔ تعدد قرأت جو ہے یہ کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہاں، جہلمی صاحب ایسے شخص ہیں جو یہ اس کو بھی دلیل بنا کر شبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہاں پر تو زبر آ رہا ہے، یہاں زیر آ رہا ہے، یا یہاں پر مختلف قرأت ہے، تو قرآن میں شبہ پیدا ہو گیا، الیاذ باللہ تعالی۔ اگرچہ انہوں نے ابھی تک یہ شبہ پیدا نہیں کیا ہے، لیکن جو شخص حضرت عثمان کے اوپر یہ شبہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ان کو شبہ تھا کہ یہ، اور اس سے قرآن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت جو 3597 ہے، اس سے قرآن کے اوپر شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو اس سے بھی بعید نہیں ہے کہ تعدد قرأت کے مسئلے پر بھی وہ کوئی شبہ پیدا کر سکے، یا ویریس ریڈنگ کے مسئلے پر، یا پلورلٹی آف ریڈنگز کے مسئلے پر، تو وہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ آخری بات اور بتا دوں کہ قرآن کی جو پلورلٹی آف ریڈنگز ہیں، اس کے اندر کبھی متواتر قرأت ہوتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے، مشہور قرأت ہوتی ہے۔ جو احاد قرأت ہیں وہ تسلیم نہیں ہوتی ہیں، تو جو متواتر اور مشہور قرأت، جو الٹرنیٹیو قرأت ہیں، ان کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ متن میں تو یہی قرأت لکھی جائے گی، ہاں پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ لیکن جو یہ مسئلے نہیں جانتے لوگ، ان کو جہلمی صاحب یہ مسائل پیدا کر کے شک میں پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے میرے جاننے میں ایک صاحب اور تھے، ان کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا، عوام کو یہ مسائل بیان کرنا کتنا پریشان کن ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مسائل عوام کو بیان نہ کیے جائیں، علماء کے تک ہی محدود رہیں۔ جو عوام نے یہ بیان کرے گا وہ قرآن پہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، عوام سمجھ نہیں پائے گی، اور ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، الیاذ باللہ، وہ الیاذ باللہ قرآن پہ شبہ پیدا کر دے گا۔ اور جہلمی صاحب ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کر چکے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں، امام مسلم کے بارے میں، اور مسلم شریف کے بارے میں، تو پھر وہ یہاں پر بھی یہ کریں گے، اور یقیناً ان کا شبہ جو ہے وہ نسخ اور تحریف کے بارے میں یہی رہے گا۔
بجائے یہ سمجھانے کے کہ بھائی نسخ کا مسئلہ، نسخ تلاوت بھی ہوتی ہے اور نسخ حکم بھی ہوتا ہے، یہ چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تفسیر قرآن باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی اور اس میں یہ غلط پڑھایا جاتا تھا، اور لفظ جو استدلال کر رہے ہیں وہاں تفسیر کا ہے ہی نہیں، اب یہ تعویل کیسے کریں گے؟ الیاذ باللہ، ایسے لوگوں سے، ان کے شر سے اور ان کے کفر سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے، والسلام۔